ذکر آل محمد بیان کرن دے اور انہاں تو فوراً بعد ملک پاکستان دا بہترین نام ذاکر آل محمد جناب ذیشان بلوچ صاحب ممبر تے رونق افروز ہو کے فضائل و مصائب آل محمد تو مستفیض فرمان دے۔ میں ایک باری پھر گزارش کرنا جن مومنین باہر گلی دے وچ دروازے دے وچ کھلوتے ہیں انہاں کے گزارش ہے کہ مہربانی فرماؤ تے امام بارگاہ تشریف لے وہ میرے گجرات دا فخر سادات بہت پیاری شخصیت بحر المصائب عکاس غم کربلا جناب سید علی رضا شاہ صاحب مومدی پر وہ بھی تشریف لائے نے جڑے اپنے وقت دے مطابق ممبر تے رونق افروز ہو کے فضائل و مصائب آل محمد تو مستفیض فرمان دے نعرہ تکبیر۔ جڑے بیٹھے ہو نا مہربانی فرماؤ تھوڑا اگے آ جاؤ، اے جگہ جڑی نا بہت مہربانی تشریف لے آو تے جڑے باہر بیٹھے ہو وہ بھی اندر آ جاؤ۔ یہ وہ جگہ جتے ساہ لینا بھی ثواب ہے، باہر کھلو رہنا اجر چ اجر تے ملدا وے لیکن فرق پیا جاندہ ہے۔ بسم اللہ پائی ناصر تشریف لیاؤ۔ جناب دے سامنے جناب مولانا قمر عباس حیدری صاحب باواز بلند تر صلوات۔ صلوات باواز بلند بڑے آل محمد کے ساتھ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بالشواء انوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت مرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایت الحیدریہ والصلاة والسلام علی مبلغ رسالات الالہیہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا بلندتر صلوات۔ دعا ہے آل محمد کا وہ عظیم اور کریم خالق جس کے نور کی رحمت کو محمد اور نور کی تجلی کو علی کہتے ہیں، اس ذلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے ہاتھ ذکر امام مظلوم میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والے گھرانے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، سارے مل کے آمین کہنا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی و ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو۔ حجت دوران بقیت اللہ وارث زمانہ وارث خانہ پروردگار کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ ہمیں بادشاہ کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہترین سہارا درود کا لیں مل کے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کیا جائے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، بالکل اپنا گھر ہے، مختصر سی حاضری۔ ماہ ذی الحج ہے، آنے والا مہینہ ماہ محرم ہے۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور اگر آپ بیدار ہو جائیں تو پہلا ہی جملہ کہوں کہ اللہ نے محرم کے اعتراضات کا جواب ذی الحج میں رکھا ہے۔ جی بڑی مہربانی، عزاداروں میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے محرم کے اعتراضات ہونے والے اعتراضات کا جواب ذی الحج میں رکھا ہے۔ یہ انتقام مشیت ہے، توجہ کیجئے گا، یہ انتقام مشیت ہے کہ اللہ محمد کے بیٹے کی شبیہ کے منکروں کے گھروں سے ابراہیم کے دمبے کی شبیہیں برآمد کرواتا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ یا علی الصلوۃ۔
یہ انتقام مشیت ہے۔ کل تک ہم سے سوال ہوتے رہے ہیں اور محرم میں یہ سوال بہت زیادہ ہے۔ بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ وہ گھوڑا ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ حسین بیٹھے تھے۔ آج ہم پوچھتے ہیں جس پہ تو نے چھری رکھی ہے، یہ وہ دمبا ہے جو جنت سے آیا تھا؟ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، مہربانی جناب۔ یہ وہ ہے جو جنت سے آیا تھا۔ لائے تو آپ بھی بکر منڈی سے ہیں اور بڑا ٹٹول کے دیکھ بھال کر کے لائے ہیں، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، آنکھ سے کانا نہ ہو۔ بندہ سارا سال گوشت کھاتا ہے، کبھی کسی نے جا کے کسائی سے یہ نہیں پوچھا یہ جس کا گوشت دے رہا ہے یہ لنگڑا تو نہیں تھا، لولا تو نہیں تھا؟ جی مہربانی، جی مہربانی، جو پہنچ گیا اسے سلام ہے۔ لنگڑا تو نہیں تھا، لولا تو نہیں تھا، سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا، کانا تو نہیں تھا۔ اس کے لیے اتنی تحقیق کیوں کرتے ہو؟ مسلمان کہتے ہیں اس کے لیے اتنی تحقیق اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ اس نے اس کی جگہ پہ آنا ہے جو بے عیب ہے، اس نے اس کی جگہ پہ آنا ہے جو بے عیب ہے۔ مسلمانوں ہم بھی 1400 سالوں سے یہی سمجھاتے ہیں، بے عیب کی جگہ پہ بے عیب آتا ہے، گناہگار نہیں آ سکتا۔ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ، یا علی علیہ السلام۔ جی بسم اللہ۔ پیر علی رضا شاہ صاحب تشریف فرما ہے، باہر سے داد دے رہے ہیں، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، سفر بے خطر فرمائے، عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ میرے نہایت واجب الاحترام ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ ایک دو جملہ اور کہتا جاؤں، اس نے اس کی جگہ پہ آنا ہے جو بے عیب ہے۔ ہم بھی تو یہی سمجھاتے ہیں، بے عیب کی جگہ پہ بے عیب آتا ہے۔ یہ ابراہیم سمجھا گئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اسے مانو، اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے اسے مانو جو کم از کم جنت سے آیا ہو۔ جی مہربانی، جی مہربانی، بہت شکریہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائی ہے مسلمانوں نے۔ ہمارے نبی حضرت آدم بھی ہیں، ہمارے نبی حضرت نوح بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں۔ آخر اس نبی کی یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ اللہ نے اس کی یاد منانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں، امیر ہو، وہاں جا کے مناؤ، غریب ہو یہاں پہ مناؤ۔ عارف صاحب سارے اٹھائیے گا، غریب ہو یہاں پہ مناؤ ضرور۔ اگر قربانی نہیں کر سکتے یاد ضرور کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ حیدری۔ قربانی نہیں کر سکتے یاد ضرور کرنا ہے کہ یاد منانی ہے ابراہیم کی۔ آخر آدم کی یاد کیوں نہیں منائی جاتی؟ نوح کی یاد، ہمارے نبی نوح بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کے لیے سال میں ایک مرتبہ پتلا بنایا کرو۔ نوح نے کشتی بنائی تھی، سال میں ایک مرتبہ کشتی پہ سوار ہوا کرو۔ موسیٰ کوہ طور پہ آتا تھا، سال میں ایک مرتبہ پہاڑ پہ چڑھا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا ابراہیم کی یاد کو تازہ کرو۔ مالک وجہ کیا ہے؟ مالک کی آواز ہے اس لیے کہ اس نے میری راہ میں بیٹا دیا تھا، اس نے میری راہ میں بیٹا دیا تھا، اس نے میری راہ میں بیٹا دیا تھا۔ مالک اس نے تیری راہ میں بیٹا دیا ہے، تو نے بھی کوئی انعام دیا ہے؟ مالک کی آواز ہے اس نے میری راہ میں بیٹا قربان کیا ہے، میں نے اسے درود کا انعام دیا ہے، درود کا انعام دیا ہے۔ پتہ چلا انعام درود بن کے، درود انعام بن کے حضرت ابراہیم کے لیے آیا ہے، انعام ہے درود کا۔ پتہ چلا اللہ کی راہ میں بیٹے دینے سے درود ملتا ہے، بیٹیاں دینے سے درود میں نہیں بننے آتے۔ جی مہربانی، جی بسم اللہ۔ یا علی سیدزادے کی آمد پہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ بہت شکریہ، مالک سلامت رکھے، سفر بے خطر فرمائے۔ ہمارے گجرات کا بہت پیارا نام ہے۔ حج امیر پہ واجب ہے، پوری قربانی پڑھنا مقصد نہیں، ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں۔ حج 4 پتھروں کے گرد گھومتا ہے، 4 پتھروں کے گرد گھومتا ہے۔ 3 کو پتھر مارو، 1 کو چومو۔ بڑی مہربانی جناب، 1 کو چومو۔ 3 پہ تبرہ کرنا ہے، 1 پہ تولا کرنا ہے۔ 3 کو پتھر مارنے ہیں، 1 کو چومنا ہے،
ہمیں ان بندوں کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے جو پھر بھی کہہ دے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، فرق ہے تو ایک کو چومنا ہے، جی مہربانی، فرق ہے تو ایک کو چومنا ہے، تین کو پتھر مارنے ہیں۔ یہ جسے چوما جاتا ہے اس کا نام ہے حجر اسود، قریب نہ جا سکو، دور سے چومنا ضروری ہے، چومنا ضرور ہے، اس کا احترام ضرور کرنا ہے۔ آخری جملے ہیں، انہی پہ آپ کو سلام کروں گا۔ اس کو چومو، تین کو پتھر مارو۔ اسے چومنا کیوں ضروری ہے؟ یہ پہلے دن سے پتھر نہیں، یہ ملک المقرب فرشتہ ہے۔ میرے چوتھے امام کا اس پہ خطبہ ہے، امام علی زین العابدین فرماتے ہیں جب ہم آلین میں تھے نا، یہ ہمارا وہاں دربان تھا، یہ جو فرشتہ ہے وہاں ہمارا دربان تھا، یہ وہاں بھی ہمارا دربان تھا، یہ یہاں بھی ہمارا دربان ہے۔ میرے مولا کعبے کے سامنے کھڑے تھے، بندے نے سوال کیا، اس نے کہا مولا وہاں کیسے دربان تھا، یہاں کیسے دربان ہے، یہ پتھر کیسے بنا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا جب آل محمد کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں منتقل کیا گیا نا، اللہ زمین پہ آدم کو اتارنے لگا، فرشتہ تھا، رہتا جنت میں تھا، لفظوں کی نفاست سمجھیے گا، فرشتہ تھا، رہتا جنت میں تھا، رونا شروع کیا اس نے، مالک کی آوازیں رہتا جنت میں ہے، پھر روتا ہے، مالک کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مالک میری جنت یہ نہیں، میری جنت وہ ہے جو آدم کی پیشانی میں تو نے رکھی ہے۔ اللہ نے اسے سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کے ہاتھ پہ رکھا۔ آج جہاں کعبہ ہے حضرت آدم نے اسے وہاں پہ رکھ دیا، جہاں پہ کعبہ ہے وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ نوح نبی کے زمانے تک وہی رہا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب کعبے کو تعمیر کیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم اسے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دے، اس کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دے، اس کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں یہ وہاں بھی ہمارا دربان تھا، یہ یہاں بھی ہمارا دربان ہے۔ مولا اگر آپ کہتے ہیں مولا یہ فرشتہ ہے، فرشتے کا کام ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تسبیح کرنا، تقدیس کرنا، مولا یہ کیا کرتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ وہاں بھی ہمارا دربان تھا، یہ یہاں بھی ہمارا دربان ہے، نہ یہ رکوع کرتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ تسبیح کرتا ہے، نہ تقدیس کرتا ہے۔ اللہ نے اسے پتھر بنا کے کعبے کی دیوار کے ساتھ اس لیے لگا دیا ہے اور اس کا چومنا اس لیے ضروری قرار دیا ہے، قیامت تک کے لیے حاجی آتے رہیں گے، اس کے اندر اپنی گردن کریں گے، اسے چومیں گے، یہ ان کے دل میں دیکھے گا، اگر علی ہوا حج قبول کرے گا ورنہ لعنت کر کے واپس کر دے گا۔ جی مہربانی، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، حج قبول کرے گا ورنہ لعنت کر کے واپس کرے۔ اگر لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے، علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی، علی کے بیٹے کربلا ذبح نہ ہوتے، بابے کا ہاتھ بچانے کے لیے بھائی کے بازو دیے ہیں، مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ وجہ اللہ بچانے کے لیے حسین نے اپنا سر دیا ہے۔ بڑے قریب سے شروع کرنے لگا ہوں، جتنے عزادار بیٹھے ہو، جتنے ماتمی بیٹھے ہو، ساتھ دینا، ہائے کرنا، ممبر واجب الاحترام کے حوالے کروں، وہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم فضائل اور مصائب پڑھیں گے۔ ایک جملہ مجھے کہنا ہے، 70 قدموں پہ کھڑی تھی علی کی بیٹی، جہاں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی تھی نہ مار، اس کے علاوہ رہ کوئی نہیں گیا۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ جی صدقے جاواں، تھوڑی سی تیاری کرنا۔ 70 قدموں پہ کھڑی تھی، کتنے ہوتے ہیں یہ؟ باہر دروازے تک ہوں گے 70 قدم۔ میرا مالک جانتا ہے کتنی غربت تھی کربلا میں، جب 11 محرم کو گزری ہے نا مقتل سے، رو کے کہنے لگی اماں فضا میں دیکھتی رہی تھی، اترا یہی تھا وہ ملتا کیوں نہیں؟ جی صدقے جاواں، جی صدقے جاواں، اماں فضا دیکھتی رہی تھی، اترا یہی تھا وہ ملتا کیوں نہیں؟ بی بی کی آواز آئی، وہ جو سامنے پتھروں کا ڈھیر ہے نا، تیرے بھائی حسین کی لاش ہے۔ بی بی بے پلانے اٹھ سے نیچے آئی، ہاتھ پسے گردن، بی بی حسین کی لاش میں پہنچی ہے۔ بی بی نے پتھر ہٹانے شروع کیے، میں بھائی کا سر چوموں، بھائی کے سر پہ بوسہ دوں، اکبر کا پرسہ دوں۔ بی بی نے پتھر ہٹائے ہیں، سامنے ساری نہیں تھا۔ بی بی نے رو کے فرمایا اینا راسو کا یا اخی، میرا بھائی تیرا سر کہاں گیا؟ اینا لباسو کا یا اخی، میرا بھائی تیرا لباس کہاں گیا؟ تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ 3 سوال بی بی زینب نے کیے تھے، ایک سوال حسین نے کیا۔ غریب کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اینا رداؤ کے یا اختی، میری بہن مجھے بتا تیری چادر کہاں گئی؟
جی صدقے جمع مجھے بتا تیری چادر کہاں گئی؟ بی بی کی آواز آئی حسین ابھی تیری گردن کا خون خشک نہیں ہوا تھا یا ظالم نے نیزے کے ساتھ اتاری ہے؟ بی بی نے رو کے فرمایا مسافر بہن ہوں، میں شام جا رہی ہوں، حسین 72 جنازہ ہے میرے دروازے پہ، ایک بہن کی مجھے اجازت ملی ہے، مجھے بتا میں تجھے کیا کہہ کے رہوں، مجھے بتا میں تجھے کیا کہہ کے رہوں؟ جتنے عزادار بیٹھے ہیں ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے، مجھے بتا میں تجھے کیا کہہ کے رہوں؟ تجھے اکبر کا باپا کہہ کے رہوں، جان کا آقا کہہ کے رہوں، یا غریب کربلا کہہ کے رہوں؟ غریب کا نام آیا، غریب کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی میری بہن مجھے نواب کربلا کہہ کے رو۔ نواب کا نام آنا تھا، بی بی نے رسیوں والے ہاتھ سامنے کیے، رو کے کہنے لگی حسین انصاف کر، کیا نوابوں کی بہنیں ایسے لاشوں پہ آتی؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔